أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے اور مختلف انداز میں، کہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، کہیں کوئی چیز۔ سارا واقعہ ایک ہی جگہ تفصیل سے ذکر نہیں کر دیا، بلکہ جس مقام پر جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی شیطان کی جو تھی وہ پہلے سے واضح بھی ہو چکی تھی کہ وہ کہہ چکا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ غرور و تکبر اور یہ حسد اور دشمنی کا مظاہرہ تو وہ اسی وقت کر بیٹھا تھا۔
اور پھر اس نے یہ بھی کہا رأیت کا ھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ انسان جس کو اے اللہ تو نے مجھ پر اس کو فضیلت دے دی ہے۔ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس بات کی غماز ہیں کہ اس نے اپنی دشمنی کا کھلا کھلا اظہار کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے وسوسے اور بہکاوے میں تم آ گئے، جنت سے نکال دیے جاؤ، معمولی یعنی اس جرم کی سزا نہیں ہو۔ اور انکا اللہ تجوع فیہا ولا تعری، جنت میں آپ کو کبھی بھوک نے نہیں ستایا، لباس کی آپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ کبھی پیاس نے آپ کو پریشان کیا جنت میں، نہ کبھی آپ کو دھوپ نے ستایا ہے۔ یہ چار بنیادی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ویسے تو نعمت جنت جو ہے وہ نعمتوں سے بھری ہوئی، یعنی آسائشوں کے، لطف اندوزی کے سامان تو اس سے زیادہ ہیں، لیکن انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ چار چیزیں ہیں کہ اس کو پانی پینے کے لیے ملے، جینے کے لیے غذا ملے، اور دھوپ سے بچنے کے لیے، موسمی اثرات سے بچنے کے لیے کوئی مسکن، کوئی گھر موجود ہو، اور لباس اس کا ہو، یعنی وہ ننگا نہ ہو۔ یہ چار چیزیں، چار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بنیادی ضروریات آپ کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو رہی ہے جنت۔ اور اگر آپ نے نافرمانی کی، جنت سے نکال دیے گئے، تو ان چار چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر تمہارا حشر دیکھنا کیا ہوگا کہ صبح سے شام تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، خون پسینہ ایک کر کے دھاڑی جب کماؤ گے تو پھر جا کے کہیں آپ ایک وقت کی روٹی کھانے کے قابل ہوں گے۔ فکری معاش کا فکر اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کے پاس عبادت کے لیے وقت تک نہیں ہوگا، آپ کی زیادہ قوتیں جو ہے روٹی کمانے میں ہی لگ جائیں گی، اور بلند کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ آپ کو فرصت ملے گی، نہ آپ کے پاس طاقت رہے گی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں قارنا بین الجوع والعراء لأن الجوع ذل الباطن والعراء ذل الظاہر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھوک کو اور لباس کو، ننگا ہونے کو، بے لباس ہونے کو اکٹھا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک جو ہے یہ آدمی کے اندر کی ذلت ہے، باطن کی ذلت، والعراء ذل الظاہر، اور بے لباس ہونا یہ ظاہری ذلت ہے۔ تو اندر اور باہر کی دونوں ذلتوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا فالجوع خلو الباطن، بھوک سے آدمی جو ہے اس کا اندر خالی ہوتا ہے، والعراء خلو الظاہر، بے لباس ہونے سے آدمی باہر سے ننگا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ پیاس سے آدمی کا باطن جلتا ہے، والظمأ احراق الباطن والظفر احراق الظاہر، اور دھوپ جو ہے یہ ظاہری بدن کو جلاتی ہے۔ لہٰذا یہ عریانیت، بے لباس ہونا، یہ خلاف فطرت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اچانک بے لباس کر دیے گئے جنت میں اس نافرمانی کی بنیاد پر، فبدت لہما سوآتہما، دونوں ہی بے لباس ہو گئے، ان کے سطر کھل گئے۔ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ فوری طور پہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہم ننگے ہو گئے اور ہمیں اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے۔ یہ جو ان کا فوری طور پہ بھاگ کے اپنے آپ کو چھپانا تھا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لباس انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عطا کیا ہے، اور جو لوگ ننگا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بالباس ہو۔ پھر یہاں پر یہ فرمایا عدو اللہ کا ولزوجک،
یہ شیطان تیرا دشمن اور تیری بیوی کا دشمن. اور اس آیت کے آخر پر کہا فتشقا کہ اے آدم پھر تو محروم ہو کے رہ جائے گا, نکال دیا جائے گا. اس قرآن کی آیت سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے. اب قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قصور آدم علیہ السلام سے ہوا, شیطان نے وسوسہ آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا. اس کی بیوی ہمیشہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے پیروی میں ہوتی ہے, وہ اس کے پیچھے لگنے والی ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے منفعل طبیعت عطا کی ہے, وہ متاثر ہوتی ہے, اور متاثر کرنے والا جذبہ جو وہ آدمی کو دیا ہے, متاثر ہو جانے والا جذبہ عورت کو دیا. تو اصل میں قصور آدم علیہ السلام کا تھا, لیکن اس کے برخلاف بائبل کہتی ہے کہ اس شیطان نے وسوسہ حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں ڈالا, پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا. تو یہ دونوں کے آپس میں بیانات جو نہیں ملتے, تو یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن تو غیر مبدل کتاب ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اور قرآن یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی مہیمن ہے اور نگران ہے, لہٰذا پہلی کتاب جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے. اور عیسائیوں کا آج تک یہ نظریہ ہے کہ عورت پیدائشی طور پر مجرم ہوتی ہے, گناہ گار ہوتی ہے پیدائشی طور پر. لیکن قرآن عورت کی برات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ پہلا گناہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے, عورت سے نہیں ہوا تھا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا, عورت کو نہیں, حوا کو نہیں بہکایا تھا. اس لیے کبھی بھی یہ ہم اپنے ذہن میں مسلمان نہیں سوچ سکتے کہ عورت جو ہے یہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے اور مجرم ہے. نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, معصوم پیدا ہوتا ہے, اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, چاہے وہ بچہ ہے یا بچی. پھر یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو خطاب کیا گیا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہے. یہ چاروں چیزیں مہیا کرنا, بیوی کو کھانا پینا, لباس اور گھر جو ہیں یہ اس کے بنیادی حق ہیں, اور بیوی کو مہیا کرنا یہ شوہر کا فرض ہے, یہ اس پر واجب. اس کے علاوہ جو کچھ وہ اس پہ خرچ کرے گا وہ اس کا احسان ہے, وہ اس پہ فرض نہیں ہے. اور اہل دنیا جو ہے ان کو سامان راحت تو بہت مل جاتا ہے, لیکن کبھی غور کر کے دیکھیں ان کو اصل راحت نصیب نہیں ہوتی. سامان تعیش بے تحاشا, بڑے بڑے بنگلے, کاریں, کوٹھیاں, گھروں کے اندر عیاشی کے بے تحاشا سامان, سب کچھ میسر ہے, لیکن جس چیز کو پیس آف مائنڈ کہتے ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ بیچارے بالکل فارغ ہیں. کبھی آپ پاکستان کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے چھابڑی فروش کے پاس جا کے کسی سے بات کریں, یقین مانیے وہ بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں والوں سے زیادہ مطمئن آپ کو نظر آئے گا. کسی سے ذکر کیا ہے کہ ایک چھابڑی فروش سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے بے انتہا خوش ہوں, اس نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا اور کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. ایک چھابڑی فروش, وہ تو یہاں تک اس کو پیس آف مائنڈ نصیب ہے, راحت نصیب ہے, چاہے وہ بہت بڑی دکان کے اندر لاکھوں کروڑوں کا سامان ڈال کے نہیں بیٹھا ہوا. تو اصل دولت جو ہے یہ ذہنی سکون جس کو نصیب ہوگا حقیقت میں وہ دولت مند ہے. دنیا کی دولت سے آدمی کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا. حضور نے اسی لیے فرمایا الغنا غنى النفس, مالداری اور تونگری یہ دل کی ہوتی ہے. ظاہری مال و دولت جتنا بھی ہو, انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا جاتا ہے اتنا کنجوس ہوتا جاتا ہے. یہ ایک یعنی انسان کی فطرت ہی بن گئی ہے کہ جتنا خداوند عالم اس کو عطا کرتا اس کو تو چاہیے تھا اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں اس کو
واپس کرتا, خرچ کرتا. تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہ احبط الی آدم ثور احمر فکان یحرس علیہ. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا ہے تو زمین پر ایک سرخ بیل جو تھا ان کو دیا گیا, اور وہ اس بیل کے ذریعے سے زمین پر ہل چلاتے تھے. وَيَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ, اور اپنی ماتھے سے, پیشانی سے پسینہ پوچھتے تھے. التعب فی طلب المعاش, بے انتہا مشقت, تھکاوٹ اپنی معاش کی تلاش میں ان کو کرنا پڑی, جبکہ جنت میں ان کو ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا تھا. یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارو گے تو آسانی کے ساتھ تمہیں رزق ملتا رہے گا. رازق تو وہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں, لیکن اگر اس کی نافرمانیاں کرو گے تو نافرمانی کا نتیجہ آپ آدم علیہ السلام سے آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں ذکر کرتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے, بہت ہی امن سے بھری ہوئی تھی, اطمینان ہی اطمینان تھا اس کے پاس. یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان, اس کا رزق ہر طرف سے ان کو مہیا ہو رہا تھا فراوانی کے ساتھ. فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا, ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما کانوا یصنعون, جو وہ برے عمل کر رہے تھے. یہ دراصل واقعہ جو اشارتاً ذکر ہوا ہے یہ مکہ مکرمہ کا ہے. کفار مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انکار کر دیا, تعلیمات کو تسلیم نہ کیا, خدا کی اس عظیم الشان نعمت کی قدر نہ کی, تو مکے میں زبردست قحط پڑا تھا, جبکہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے. اور اتنا سخت قحط پڑا تھا کہ درختوں کے پتے اور خشک چمڑے جانوروں کے ان کو کھانا پڑے تھے. پھر بھی رحمت للعالمین ہی کو ترس آیا تھا, تو آپ نے اپنے ان خونی اور جانی دشمنوں کے لیے سمامہ بن اسال اپنے صحابی اور پیروکار کو خط لکھا کہ آپ ان کا غلہ مکے والوں کا نہ روکیں, اس کو جانے دیں, کیونکہ وہ اگر میرے نافرمان ہیں لیکن رشتے میں وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں, وہ میرے دھدیال, کوئی چچا ہے, کوئی تایا ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ. یہ کیفیت اس مکے کے اندر بھی پیش آئی تھی. قرآن نے یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بھی قحط ذکر کیا ہے کہ 7 سال تک وہ قحط میں مبتلا رہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا. حضرت عمر یہ کوئی چکنائی والی چیز کھانے سے مکمل پرہیز کر گئے. بیت المال میں حالانکہ بے تحاشا یہ سب کچھ پڑا ہوا ہوتا تھا, لیکن فرماتے تھے میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں. اور جسم جو تھا بالکل خشک ہو گیا. لوگوں نے توجہ بھی دلائی, لیکن فرمانے لگے کہ جب ساری قوم کو یہ گھی جیسی چیزیں میسر آ جائیں گی تو میں بھی کھا لوں گا, اگر سب کو میسر نہیں ہے تو میں کیسے کھا سکتا. اور یہ اکانومی کا بیٹھ جانا, بھوک کا عام ہو جانا, آٹا نہ ملنا اور جابوں کا چلے جانا, یہ خدا کی طرف سے ایک پھٹکار ہوتی ہے, یہ اس کا عذاب ہوتا ہے. جب قومیں خدا کا شکر ادا نہیں کرتی, اس کی فرمانبرداری سے نکلتی ہیں, تو ان پر اس طرح کے عذاب ٹوٹتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے تحاشا خوشحالی تھی. خوشحالی کا دور تو بعد میں آیا تھا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حال یہ تھا کہ کھانے کو ایک وقت ملتا تھا اور ہفتہ ہفتہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی.
ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کرتے ہیں، خرج ابو بکر بالحاجرہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت نکلے، سخت گرمی میں، فسمع بذلک عمر، حضرت عمر کو بھی خبر ہو گئی، فخرج فاذا ہوا بے ابی بکر، ابو بکر کے پاس پہنچے، گھر سے نکلے ہوئے، وہ بھی نکل آئے، فقال یا ابا بکر ما اخرجک هذه الساعہ، عمر پوچھتے ابو بکر اس وقت سخت گرمی کے وقت، دوپہر کے وقت آپ کیوں گھر سے نکلے؟ قال واللہ ما اجد فی بطنی من حاق الجوع، ابو بکر فرمانے لگے خدا کی قسم بھوک نے اتنا گھیرا ہے میرے پیٹ میں، کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوک نے بے چین کیا، میں گھر سے نکلا ہے۔ قال وانا واللہ ما اخرجنی غیرہ، حضرت عمر فرمانے لگے خدا کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے، گھر میں کھانے کوئی کچھ نہیں۔ فبینما ہما کذالک اذ خرج علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ابھی چل ہی رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے نکل آئے۔ فقال ما اخرجکما فی هذه الساعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، ابو بکر و عمر سے، کہ اس وقت اس گھڑی میں آپ باہر کیوں نکلے؟ فقال اخرجنا واللہ ما نجد فی بطوننا من حاق الجوع، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ہمارے پیٹ میں بھوک نے بے چینی پیدا کی تو گھر سے نکل آئے۔ فقال وانا والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی غیر، حضور فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا، اندازہ۔ فقوما، حضور نے فرمایا چلو دونوں کھڑے ہو جاؤ، فقاموا، وہ کھڑے ہوئے، فانطلقوا حتی اتوا باب ابی ایوب الانصاری، تینوں ہی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے آئے۔ وکانا ابو ایوب یدخر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما کانا او لبنا، ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ یہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ وغیرہ وہ بچا کے رکھا کرتے تھے۔ فابتا یومئذ فلم یات لحین، اس روز وہ وقت پر پہنچانے میں دیر کر گئے، وقت پر وہ کھانا نہ لے گئے۔ فاطمہ اہلہ، اس نے اپنے گھر والوں کو تو کھانا کھلا دیا، وانطلق الی نخلہ یعمل فیہ، اور سامنے اپنے باغ میں چلا گیا، کام کرنے لگا۔ فلما اتوا بابا ابی ایوب الانصاری خرجت امرأ، جب یہ تینوں شخصیتیں عظیم الشان شخصیتیں، فخر الانبیاء بھی اور ان کے دونوں ساتھی بھی ابو ایوب کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی تو ان کی بیوی باہر نکلی۔ فقالت مرحبا برسول اللہ وبمن معہ، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کا آنا مبارک ہو اور جو ان کے ساتھ آئے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین ابو ایوب، حضور نے پوچھا ابو ایوب کدھر ہے؟ قالت یاتی کا یا نبی اللہ الساعہ، کہنے لگی حضور ابھی وہ آ جاتا ہے۔ فراجع رسول اللہ فبصر به ابو ایوب وهو یعمل فی نخل اللہ، حضور ابھی واپس ہی ہو رہے تھے تو ابو ایوب کی نظر حضور پر پڑی جہاں وہ کام کر رہا تھا۔ فجاء یشتد حتی ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھاگتے ہوئے آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملتا ہے۔ فقال مرحبا بنبی اللہ وبمن معہ، آتے ہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا آنا مبارک ہو اور ان کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول، لیس الحین الذی کنت تجیئنی فی، حضور یہ خلاف معمول وقت ہے جس پر آپ تشریف لائے، کبھی اس وقت آپ پہلے نہیں آئے، بات کھٹک جاتی ہے۔ فردہ، حضور نے بتایا، فجاء الی عذق النخل فقطع، فوری طور پہ کھجور کے درخت سے خوشہ کاٹ کے لایا کہ حضور کو کھجوریں کھلائی جائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت الی ھذا، حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کی چاہت نہیں ہے۔ قال یا رسول اللہ احببت ان تأکل من رطبہ وبصرہ وثمرہ، حضور مجھے یہ بھی محبوب ہے کہ آپ میرے کھجور کے درخت سے یہ کھجوریں کھائیں جو تار بھی ہیں خشک بھی ہیں۔ ولا اذبحن لک معہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے کوئی بکری کا جو کوئی جانور ذبح کرتا ہوں۔ قال ان ذبحت فلا تذبحن ذات الدر، حضور فرماتے ہیں جب کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، احتیاط وہاں بھی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دودھ والا جانور ذبح نہ کریں۔
جانور ذبح کریں گے آپ کا دودھ کا سلسلہ جو ہے اس میں کمی آئے گی، بچوں کو کمی آئے گی، یا اس جانور کا بچہ ہی جو دودھ پیتا ہے اس کو کمی آئے گی۔ فاخذ عناق لہو او جدیا فذبح، بہرحال اس نے سال کا کوئی بکری کا بچہ پکڑا، اسے ذبح کیا۔ وقال لامرأته، ابو ایوب اپنی بیوی سے کہتے ہیں اختبزی، تو اب آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا، واطبخ انا، اور سالن میں پکاتا ہوں۔ دونوں شروع ہو گئے۔ فانت عالم بالخبز، ابو ایوب کہتے بیوی سے کہ کیونکہ روٹی پکانا تجھے مجھ سے زیادہ بہتر آتا ہے، اس لیے تو یہ کام کر۔ فعمد الى نصف الجدب فتبخ، آدھا گوشت جو تھا وہ تو ابو ایوب انصاری نے خوب اس کو پانی ڈال کے پکایا شوربے والا، وشوا نصفہ، اور آدھا گوشت جو تھا اس کو بھونا۔ یہ مہمان نوازی ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر عمر۔ فلما ادرک الطعام وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب، کھانا تیار کر کے حضور اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجد فوضع علی رغیف فقال، حالت دیکھیں صحابہ کرام کی اور اہل خاندان کی، خاندان نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی اور اس پر گوشت کچھ رکھا۔ فقال یا ابا ایوب ابلغ بہذا فاطمہ، ابو ایوب یہ روٹی اور یہ سالن جو ہے یہ کسی طرح میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو۔ فإنها لم تصب مثل هذا منذ ایام، میری اس بیٹی نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا، یہ چیز اسے بھی نہیں ملی۔ فلما اکلوا وشبعوا، جب انہوں نے کھا لیا اور سیر ہوئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبز ولحم وبصر وتمر ورطب ودمعت عیناہ، حضور سب کچھ کھانے کے بعد پھر متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے فرما رہے ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، کھجوریں تر بھی ہیں، خشک بھی ہیں۔ یہ فرماتے فرماتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان ھذا ھو النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حالانکہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد کھانا نصیب ہوا ہے، لیکن احساس پھر بھی یہی ہے کہ ان کے بارے میں تو آخرت میں جا کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ فکبر ذلک علی اصحابہ، آپ کے ساتھیوں پر یہ بات بڑی دشوار گزری کہ کئی روز کے بعد کھانا ملا اور اس پر بھی ہمیں احساس یہ دلایا جا رہا کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبتم مثل ھذا وضربتم بأیدیکم فقولوا بسم اللہ وبرکۃ اللہ، حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کئی روز کے بعد اس طرح کا کوئی کھانے کو چیز ملے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے۔ فَإِذَا شَبِعْتُمْ فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم سیر ہو جاؤ، کبھی کبھار کھانا ملتا ہے تو اس کے بعد تم الحمدللہ کہا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ ذی اشبعنا، جس نے ہمیں، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا دیا ہے، واروانا، ہمیں سیراب کیا، وانعم وافضل، اور اس نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، فضل و کرم کیا ہے، یہ دعا کیا۔ فإن ھذا کفاف بھذا، تو یہ ان نعمتوں کے بدلے میں ایک بدلہ اور صلہ بن جائے گا کہ جو کچھ اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں ان کا تم نے شکر ادا کر دیا ہے، یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتی الیہ احد معروفا الا احب ان یجازیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز کوئی لے کے آتا تھا تو آپ کے دل میں تمنا یہ رہتی تھی کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، کوئی ویسے کوئی چیز موجود ہوتی چیز دے دیتے، ورنہ اس کو دعائیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خالی نہیں لوٹنے دیتے۔ فقال لابی ایوب، اور ابو ایوب کو فرمایا، ائتنا غدن، ہمارے پاس کل آنا۔ فلم یسمع، وہ سن نہ سکا۔ فقال له عمر، حضرت عمر نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تأتیہ، کہ ابو ایوب سنو، حضور فرما رہے تجھے حکم دے رہے کہ
کل ان کے پاس آنا ہے. فلما اتاہ آتاہ ولیدہ. ابو ایوب جب اگلے روز حضور کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیز، ایک لونڈی اسے دے دی ہدیے کے طور پر. فقال، آپ نے فرمایا یا ابا ایوب استوص بہا خیرا، یہ لونڈی میں تجھے ہدیے میں دے رہا ہوں، اب اس کے ساتھ آپ نے بھلائی اختیار کرنی ہے، غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے بھلائی اور خیر خواہی کرنی ہے. فَإِنَّا لَمْ نَرَا إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا، ہمارے پاس جب تک یہ ٹھہری ہے ہم نے ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا ہے. فلما جاء بها ابو ایوب قال ما اجد لوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرا من ان اعتقہ. ابو ایوب گھر لے آئے اس لونڈی کو. گھر آ کے تھوڑا ہی سوچا ہے کہ حضور نے مجھے جو وصیت کی ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تو اس سے بڑی بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس لونڈی کو غلامی سے ہی آزاد کرتا ہوں. فاعتقہ، اور اس کو آزاد کر دیا. حضرات، یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے کارنامے جن کی وجہ سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے. لیکن ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے، ہر وقت یہ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بڑا نقصان ہے، جابے نہیں ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے. کسی آدمی کی زبان سے شکر کا جملہ سننے کو نہیں ملتا. ہر آدمی گلہ ہی کر رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں. کسی نے کہا لا تحزن ان کنت فقیرا فغیرک محبوس فی دین. خدا کے بندے، اگر تو فقیر ہے، تیرے پاس آج کچھ نہیں ہے، دوسرے کو دیکھ لے، وہ تو الٹا مقروض بھی ہے. تیرے پاس تو صرف کچھ ہے نہیں، دوسرے کو دیکھ لے، وہ تو مقروض بھی ہے، وہ کسی کا قرض بھی دینے والا ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَمْلِكُ وَسِيلَةَ نَقْلٍ فَسِوَاكَ مَبْتُورُ الْقَدَمَيْنِ. اگر تیرے پاس کہیں جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے تو کسی اور کو دیکھ لے جس کے پاؤں کٹے ہوئے، وہ چلنے سے ہی معذور ہے، تو صرف کرائے کو رو رہا ہے، اس کے پیر بھی نہیں. وَإِن كُنْتَ تَشْكُو مِنْ آلام فَالْآخَرُونَ يَرْقُدُونَ عَلَى الْأَصِرَّةِ الْبَيْضَاءِ وَمُنْذُ سَنَوَاتٍ. اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، اس کا شکوہ کرتا ہے، ان کو بھی دیکھ لے، بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے نرم و گرم بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے اور سالوں گزر گئے. کبھی ان پر بھی غور کر لو. وَإِن فَقَدْتَ وَلَدًا فَسِوَاكَ فَقَدْ عَدَدًا مِنَ الْأَوْلَادِ فِي حَادِثٍ وَاحِدٍ. تیرا اگر آج بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس پہ پریشان ہے، کسی اور کو دیکھ لے جس کے کتنے ہی بچے ایک ہی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، وہ سارے بچوں سے معلوم ہو گیا ہے. لا تحزن لأنک مسلم آمنت باللہ. خدا کے بندے تو مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان لایا ہے، وبرسلہ اس کے رسولوں پہ ایمان لایا ہے، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وبالقضاء خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان لا چکا ہے، پھر بھی تو غم کر رہا ہے اور غموں میں مبتلا ہے. وَأُولَٰئِكَ كَفَرُوا بِالرَّبِّ وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ وَجَحَدُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَأَلْحَدُوا فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. یہ کام غموں کے اندر ڈوبے رہنے والا، زبان پر گلے شکوے لانے والا ہے، یہ تو کافروں کا کام تھا جو اپنے رب کا کفر کر بیٹھے، رسولوں کو جھٹلا بیٹھے، خدا کی کتاب کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تقدیر پر ایمان نہ لائے. یہ تو ان کا کام تھا. تو مسلمان ہو کے گلے شکوے کر رہا ہے. لا تحزن، غم نہ کر. ان اذنبت فتب، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَإِنْ أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرْ، کوئی کسی سے برائی کر بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَأَصْلِحْ، کوئی خرابی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کر لے، ابھی تک زندگی موجود ہے. فَالرَّحْمَةُ وَاسِعَةٌ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ، خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَالْغُفْرَانُ جَمٌّ وَالتَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ، خدا کی رحمت بے تحاشا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اور توبہ جو ہے خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے. لا تحزن، غم کے اندر نہ ڈوبا رہا کر.
लिअन्नका तुक़ल्क़िलु असाबक, इस गम के जरिए से अपने ही आसाब को चटखाता रहता है, व तहुज़्ज़ु क़ियानक, और अपनी ही तबीयत को सदमे देता रहता है, व तुतइबु क़ल्बक, और अपने ही दिल को थकाता रहता है, व तक़ुद्दु मज़जअक, और अपने ही बिस्तर को तोड़ता रहता है, व तस्हरु लैलक, और अपनी ही रातों को जाग जाग के बेखाबी के अंदर मुब्तला है। ये सब कुछ इसलिए है कि तू खुदा का नहीं रहा और तुझे ये सब कुछ चिमट गया, बीमारियां बन के तेरे ऊपर सवार हो गए। अगर खुदा पर पूरा तवक्कुल और भरोसा और ईमान होता तो मोमिन होते हुए ये कैफियत तेरी ना हो। हजरात, अल्लाह ताला हमें इस तरह की सोच, इस तरह के जज्बे नसीब करे कि हम हर वक्त अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह का शुक्र हो और हर हाल में हो, तंगी हो, तुरशी हो, तकलीफें हो, बीमारियां हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना ये मुसलमान पर फर्ज है। और आखिर पर गुजारिश है, गुज़श्ता जुमा जो हमने मस्जिद के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि $5 अगर मस्जिद के लिए बचाते रहें तो रमज़ान में $1,000 सब दोस्त आसानी से दे सकते हैं। तो एक दोस्त ने अपनी खुशी से डब्बे भी मुहैया कर दिए हैं आपके लिए कि आप घर ले जाकर रख लें और $5 रोज़ाना अगर मस्जिद के लिए अलग सेव करते जाएं तो आसानी से $1,000 जो है रमज़ान तक दे सकेंगे, जो हमने $2 लाख की किस्त अदा कर दी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।